آج یہ واقعہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ سامنے لے آئی ہیں، تو آج یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا یہ ہوا تھا میڈیا سے گفتگو کرنے کے اوپر۔ صاحب انہوں نے ان کو روکا اور وہ چٹ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی، آپ کو انتقام کا نشانہ بنائے گا، یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ تھا کہ اوئے رحیل شریف او باجوہ، یہ ان کا سٹائل ہے کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ ٹانگ کے اوپر جو ٹانگ رکھی ہوئی نا وہ جو یوں کر کے بیٹھتے ہیں، جو ان کا سٹائل ہے یہ نیچے کر دیں، جس طرح وہ کہیں اسی طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دو۔ تو انہوں نے یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے، علامتی طور پر کہتے ہیں ہیلو کرنل صاحب، ہیلو کرنل صاحب، یوں کرتے ہیں، اور یہ یقین دلانے والے جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کے متعلق خبر یہ آئی ہے کہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے، اور یہ الزام بیسیکلی ان کی بہن جناب علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جیل سپرنٹینڈنٹ کے اوپر عائد کیا ہے۔ اور جب یہ الزام سامنے آیا تو پھر ظاہر ہے کہ جو صحافی ہیں وہ اپنی سی تو کوشش کرتے ہیں کہ خبر تک پہنچا جائے۔ تو قصہ مختصر یہ کہ خبر تک جب پہنچنے کی کوشش کی گئی تو بدتمیزی کا یہ واقعہ پہلا نہیں ہے، اور جو انتظامیہ ہے، جیل انتظامیہ، اور پھر جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں، جو جب میں ان کو یہ انفارمیشن پاس کروں گا تو وہ خود انالائز کر لیں گے کہ جیل انتظامیہ یا جو گورنمنٹ سائیڈ کی جو ورژن ہے یا جو ان کا موقف ہے، کیونکہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ عمران خان صاحب کا ورژن پیش کر رہی ہیں، وہ ہمارے سامنے آ چکا ہے، لیکن جو جیل انتظامیہ کا ورژن ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ آفیشیلی تو سامنے نہیں آیا۔ تو اسی طرح ہی پتہ چلتا ہے صحافی جب ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے سورسز کو چھیڑتے ہیں، تو جو انہوں نے بتایا ہے وہ مجھے درست اس لیے لگ رہا ہے کہ میں عمران خان صاحب کو ذرا بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا جانتا ہوں، اور ان دنوں کا جانتا ہوں جب وہ بہت بڑے سیاسی لیڈر نہیں ہوتے تھے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اتنی سے نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ ان کی زندگی میں اس وقت تک جنرل ظہیر الاسلام صاحب نہیں آئے تھے۔ تو باقی تو خیر جنرل آئے ہوئے تھے، لیکن جنرل ظہیر الاسلام صاحب اور جنرل کیانی صاحب جو ہیں یہ بعد کی پیداوار ہیں، یا آپ شجاع پاشا صاحب کا نام لے لیں۔ شجاع پاشا صاحب نے بیسیکلی ان کے پروجیکٹ کے اوپر زیادہ جو تھا وہ کام کیا تھا۔ تو خبر جو جیل انتظامیہ کی ہے وہ تو کہتے ہیں کہ یار کہ عمران خان صاحب سٹھیا گئے ہیں۔ میرا اس پہ تھوڑا سا خیال ذرا مختلف ہے۔ وہ سٹھیائے کوئی نہیں، وہ بڑے سمجھدار ہیں، اور وہ فرسٹریٹڈ تو ہو سکتے ہیں لیکن شاید فرسٹریشن کے اس لیول کے اوپر نہیں ہے جو جیل انتظامیہ کو لگ رہا ہے۔ ابھی ان کے اوپر فرسٹریشن کا جو دورہ ہے یا جو عروج ہے وہ آنے والا ہے، ابھی نہیں آئے گا۔ تو وہ اچھا وہ کیسے، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ سے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب اس قدر ذہنی طور کے اوپر سٹھیائے ہوئے ہیں یا ذہنی تناؤ کا شکار ہیں کہ وہ جو ہے مطلب گلے پڑ رہے ہیں، اور کچھ 4-5 دفعہ وہ پہلے، ایک تو آج یہ واقعہ جو علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ سامنے لے آئی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی ہے، اور جیل سپرنٹینڈنٹ سے میں نے پوچھا کہ تم نے کیوں بدتمیزی کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب مجھے تو کر کے بلاتے ہیں۔ تو آج یہ جو سارا واقعہ ہوا تھا یہ ہوا تھا میڈیا سے گفتگو کرنے کے اوپر۔ تو جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے میڈیا سے جو ٹاک کرنے سے منع کر دیا تھا عمران خان صاحب کو۔ عمران خان صاحب ذرا گیلری کے ساتھ پلے کر رہے تھے، اور وہ ایکٹس کر رہے تھے، ایک سیاستدان کو یہی کچھ کرنا چاہیے۔ سیاستدان کے پاس سر اس کے سامنے صحافی ہو، مائک ہو، کیمرہ ہو، اور وہ کوئی بات نہ کرے، کوئی پتے کی بات نہ کرے، پھر اس کو سیاستدان تو نہیں کہنا چاہیے، اس کو کچھ اور ضرور کہا جا سکتا ہے، سیاستدان نہیں کہا جا سکتا۔ تو عمران خان صاحب کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ جب، اور پھر یہ عدالت کی طرف سے ہے کہ اوپن کورٹ ہے۔ اچھا اوپن کورٹ میں تو پھر سب کچھ ہی ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جب کورٹ ختم ہوتی ہے تو جو اب جیل مطلب میڈیا سے کوئی لوگ گفتگو نہ کرے سیاستدان تو پھر کیا کرے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جن کو اب بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ خان صاحب کیوں بولتے ہیں، میڈیا سے بات کرتے ہیں، تو یہ تو ہوگا، میں صرف اس کا جواب یہی دوں گا۔ تو
عمران خان صاحب جو تھے وہ بات کرتے تھے اور خبروں کی زینت بنتے تھے اور ٹینشن ہوتی تھی، ماحول ہوتا تھا، سارا کچھ ہوتا تھا۔ تو اب انہوں نے جس طرح میں نے سنا ہے کہ انہوں نے کال دی ہے کہ اتوار والے دن جو ان کے لیڈر یہ ورکر ہیں، پولیٹیکل ورکر، ان کی سیاسی کارکن پاکستان تحریک انصاف کو ان کو اتوار والے دن سڑکوں پر آنے کا کہہ دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ تو اب یہ تو خیر سبجیکٹ بالکل دوسرا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اسی طریقے کے ساتھ ہی انہوں نے کہنا ہے یا اپنے وکلا کے ذریعے کہنا ہے یا میڈیا کے ذریعے کہنا ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جو وکلا ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہی ہیں۔ ایک واقعہ مجھے یہ بتایا گیا کہ جی کہ وہ کوئی ایک دن جیل یعنی کیمروں میں انہوں نے دیکھا کہ ایک وکیل شاید کوئی شہباز کھوسہ شاید خیال کیا جاتا ہے وہ تھے، وہ کونے میں گئے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے کوئی پرچی دی، عمران خان صاحب نے اس پرچی کے اوپر دستخط کر کے دے دیے۔ جب وہ وکیل صاحب واپس باہر آ رہے تھے تو جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں آفتاب صاحب، انہوں نے ان کو روکا اور وہ چٹ انہوں نے چھیننے کی کوشش کی۔ وکیل صاحب جو تھے وہ ذرا کیا اس کو کہیں گے ہاتھا پائی شروع ہو گئی، پولیس والے زیادہ تھے، وہ چٹ انہوں نے چھین لی۔ تو عمران خان صاحب آئے۔ اب عمران خان صاحب کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ جی کہ وہ پاکستان کے اندر کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی حکومت میں واپس آ سکتا ہے۔ تو جو ہمارے جو ریاستی اداروں کے ملازمین ہوتے ہیں اور جو چھوٹے درجے کے ملازمین ہوتے ہیں، یہ پولیس انسپیکٹر، ایس پی لیول تک اور اس سے بھی آگے، وہ پرسنل نہیں ہونا چاہتے ہوتے کہ وہ ٹارگٹ کر لیں گے کل کو ان کی حکومت آئے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کیا نہیں ہو جائے گا۔ تو اسی لیے جو پنجاب پولیس تھی وہ ایک وقت تک جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ لاہور میں ایک اہم شخصیت کا دورہ ہوا اور اس شخصیت نے جو پولیس کے ملازمین تھے وہ ایک خاص مقام کے اوپر اکٹھے تھے، وہ پولیس کی کیا ہی کوئی جس کو کہتے ہیں نا علاقہ تھانہ یا وینیو جو تھا وہ پولیس کا ہی کوئی نہ کوئی مقام تھا۔ تو وہاں پر اس شخصیت نے کہا تھا کہ آپ قانون کے اوپر اطلاق کریں، پوری جس کو کہتے ہیں کہ نیت کے ساتھ کریں، پوری قوت کے ساتھ کریں اور بالکل کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کریں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ریاست جو ہے وہ اکیلے چھوڑ دے گی کہ آپ قانون کے اوپر اطلاق کر رہے ہیں اور کل کلاں کو کوئی بندہ آئے گا اور وہ آ کے آپ کو انتقام کا نشانہ بنائے گا۔ یعنی کہ عمران خان صاحب کی طرف اشارہ تھا اور وہ جو ہچکچانے والے تھے وہ پاکستان پنجاب پولیس کے بڑے سے لے کے چھوٹے تک افسر تھے، پھر اس کے بعد پولیس شیئر ہوئی ہے۔ اور یہ یقین دلانے والے جو تھے وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل آصف منیر صاحب۔ پرانی بات ہے، لاہور میں انہوں نے قربان جو ہے اپنا لائن یہاں کا دورہ کیا تھا، وہاں پر انہوں نے یہ والی بات کہی تھی۔ تو جو جیل انتظامیہ ہے، جیل والے، وہ بھی اب ذرا تھوڑا سا شیر اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کو لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت کھل رہے ہیں اور اپنی جو حدود و قیود ہے جیل مینول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہ چٹ والا واقعہ بھی اسی میں ہی ہے۔ تو وہ بات جو ہے وہ عمران خان صاحب تک پہنچی کہ ان کے وکیل سے ایک چٹ چھین لی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب وہاں پر پہنچے، عمران خان صاحب کا رعب و دبدبہ ذرا بہت زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جناب بڑا چٹ، یہ انہوں نے پکڑی اور وہ بات جج صاحب تک پہنچی۔ جج صاحب کو ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ جیل مینول کے مطابق عمران خان صاحب کا سائن شدہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا باہر نہیں جا سکتا۔ تو پھر طے یہ پایا کہ وہ جو سلپ ہے اس سے جو عمران خان صاحب کے سائن تھے وہ پھاڑ لیے گئے اور وہ سلپ جو ہے وہ وکیل صاحب کو دے دی گئی۔ یعنی اس طرح کے واقعات۔ اور پھر عمران خان صاحب کو جو میں نے کہا کہ مجھے جیل انتظامیہ کا موقف اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اوئے رحیل شریف او باجوہ، یہ ان کا سٹائل ہے۔ یہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے کرتے ہیں۔ مجھے ایک وہ واقعہ یاد آ گیا کہ یہ سعودی عرب گئے تھے اور جو ایک تو محمد بن سلمان صاحب ہیں، ان کے والد صاحب جو بادشاہ ہیں سلمان، وہ تشریف فرما تھے یا ان سے ملاقات ہونی تھی، تو جہاں پر یہ بادشاہ سلامت کا ویٹ کر رہے تھے۔ اب بادشاہ ہوتا ہے سر، یہاں پر تو وزراء اعظم اور جو سربراہ مملکت ہوتے ہیں ان کے بھی کوڈز ہوتے ہیں اور ان کے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ تو جائے ایک بادشاہ، سچی مچی تھا بادشاہ۔ تو عمران خان صاحب جب بیٹھے ویٹ کر رہے تھے، ملاقات ہونے والی تھی، بادشاہ سلامت آنے والے تھے، تو ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جو ان کا پروٹوکول سیکشن تھا اس نے ہمارے وزیر اعظم کے پروٹوکول کو کہا
کہ عمران خان صاحب سے کہیں کہ ٹانگ کے اوپر جو ٹانگ رکھی ہوئی ہے نا وہ جو یوں کر کے بیٹھتے ہیں، جن کا سائل ہے، یہ نیچے کر دیں، یہ اچھا نہیں لگتا. اور پھر وہ جوتا بھی بادشاہ سلامت کی طرف ہو رہا تھا جہاں پہ انہوں نے بیٹھا تھا، اینگل یہ بن رہا تھا. تو خان صاحب سے انہوں نے کہا کہ مطلب ڈزنٹ لک نائس، تو آپ ذرا اتار دیں، پاؤں ذرا نیچے کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، ان کو بتاؤ یہ کپتان چپل ہے، پاکستان میں بڑی مشہور ہے. تو خان صاحب کے جو تمیز اور تہذیب کے معیار ہیں وہ ہیں ہی نہیں، یا اپنی طرح کے ہیں ان کے. تو یہ جیل کی انتظامیہ کو بڑے ترش لہجے میں، درست لہجے میں، بڑی سختی کے ساتھ، بڑی بدتمیزی کے ساتھ اوئے تو کہہ کے بلاتے ہیں. اگر یہ جرنیلوں کو اس طرح بلاتے ہیں کہ اوئے کہہ کے او باجوہ بات سنو، اور پھر وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وہ باجوہ صاحب میٹنگ چل رہی ہے کیبنٹ کی، وہاں پر ان کی بات ہوئی ہے، تو باجوہ صاحب نے کہا کہ جی کہ یہ فلاں بات یوں کر کے اللہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ والا ان کا سٹائل تھا. اچھا، وزیر اس عہدے کے اوپر یہ لونڈے لپاڑوں والی کرسیاں نہیں ہوتی. اب اگر کسی کو لگتا ہے کہ جی کہ اس میں کیا ہے، سر اس میں بہت کچھ ہے. پاکستان کا کلچر ہے، ہندوستان پاکستان کا کلچر ہے کہ جہاں پر بڑے کے لیے لفظ آپ ہے، چھوٹے کے لیے بھی آپ ہی ہے، لیکن آپ اپنے ہم عمر کو یا چھوٹے کو تم کہہ کے بلا لیں تو وہ لوگ مائنڈ نہیں کرتے، آپ ایج فیلوز ہوں یا آپ کی بے تکلفی ہو. تو اب یہ انگریز ماحول تو ہے نہیں کہ 80 سال کا بابا بھی یو تو چھوٹا بھی یو، حالانکہ وہاں پر بھی یو آر، وہاں پہ بھی تمیز ہوتا ہے، تمیز کے ساتھ ہی بلایا جاتا ہے. خیر، تو خان صاحب جو ہیں وہ اسی طرح مخاطب کیا کرتے ہیں. کل یا سوری معافی چاہتا ہوں، آج والا جو واقعہ ہے وہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ میڈیا سے گفتگو کرنا چاہ رہے تھے، اور میڈیا کو ہوش آیا ہے ان کو کہ یار یہ تو عمران خان صاحب لیوریج لے رہے ہیں، میڈیا سے بات بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی میڈیا یہاں پر الاؤ ہے کیس رپورٹ کرنے کے لیے، اس سے زیادہ نہیں، میڈیا سے آپ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا مجھے ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے. اب دیکھیں کہ یہ ایک سیاسی عمل ہے، ہائی کورٹ کی اجازت ہے یا نہیں ہے. ایک سیاستدان، وہ جیسا بھی سیاستدان ہے، وہ اپنے منہ سے اپنے آپ کو سیاستدان مانے نہ مانے، لیکن کر تو وہ سیاست ہی رہا ہے، جو اور جتنی اس کو سیاست آتی ہے. وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس اپرچونٹی سے فائدہ نہ اٹھائے. عمران خان صاحب پورا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی پوزیشن کا استعمال بھی ناجائز کر رہے ہیں. وہ جیل سپرنٹینڈنٹ ہو، ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہو، چھوٹے موٹے ملازم ہوں، وہ اوئے توئے کر کے ان کو بلاتے ہیں، ان کو پریشر میں لے کے آتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں ان کے اوپر. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی نے ان کو کہہ دیا کہ جس طرح وہ کہیں اسی طرح اینٹ کا جواب پتھر سے دو. تو انہوں نے یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع کر دیا ہے. میری اطلاع کے مطابق بعض دفعہ جو ہے وہ بات زیادہ سخت لفظوں سے ذرا تھوڑا سا زیادہ بڑھ بھی گئی تھی، اور سچویشن جو ہے وہ ایک دو دفعہ زیادہ خراب بھی ہونے کے قریب تھی. ویسے تو عمران خان صاحب کے متعلق بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ ان کو ایک 111 بریگیڈ کے ایک بریگیڈیئر نے، وہ جو ہے وہ کوئی اہلکار نے یا افسر نے کوئی چپیڑے کروائی تھی، وہ جب ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ چل رہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 9 اور 10 اپریل کی رات کو. یہ وہ تب بڑا مشہور ہوا تھا کہ چپیڑاں پہ، حالانکہ چپیڑے وغیرہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا. لیکن خان صاحب، اللہ دے بندہ دے، خان صاحب جو ہیں وہ کم ہی انہوں دے ہو جانے تدبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ چلنا عمران خان صاحب کو نہیں آتا. تو اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ تکرار ہوئی، اور وہ بدتمیزی تک ٹھیک ٹھاک، وہ جو تو کر کے بلایا انہوں نے بھی تو کر کے بلایا، یعنی جس کو ہم ہارڈ ٹارگٹ سے زیادہ کچھ کہہ لیں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. تو اب یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طرح دباؤ میں لا رہے ہیں لوگوں کو، اب اسی دباؤ کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ جو محمد بشیر صاحب ہے جو جج، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 14 مارچ کو ریٹائر ہونا ہے کہ میں نے چھٹی دے دو، تو ان کو چھٹی نہیں مل رہی. آپ نے دیکھا کہ یہ نچلے لیول کے سپرنٹینڈنٹ، جیل سپرنٹینڈنٹ ویسے بادشاہ ہوتا ہے جیل کا، لیکن اس کے ساتھ بھی عمران خان صاحب جو سلوک کرتے ہیں. پھر اس سے پہلے الیکشن کمیشن کے جو اراکین تھے وہ گئے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی عمران خان صاحب نے. اور اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی اس سینس میں کہ وہ کہتے ہیں جج صاحب کو یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں، پورا دباؤ میں لائے ہوئے ہیں وہ کہ جناب کہ یہ تو کرنل صاحب اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جی وہاں پر کیمرہ لگا ہوا ہے. کیمرے سر، اس طرح کے جو کیمرے ہوتے ہیں وہ شاید کم ہی نظر آتے ہیں جو خفیہ مانیٹرنگ کے لیے یا نگرانی کے لیے لگائے گئے ہوتے ہیں.
تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ علامتی طور پر کہتے ہیں ہیلو کرنل صاحب، ہیلو کرنل صاحب، یوں یوں کرتے ہیں. آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، میں عمران خان ہوں. اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور یہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ٹرائل چل رہا ہے، یہ ٹرائل جو ہو رہا ہے، اس کو فوج نگرانی کر رہی ہے یا فوج کے کہنے کے اوپر ہو رہا ہے. یہ وہ غلط تو نہیں ہے، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر بالکل درست ہے، کیونکہ خان صاحب نے ایک آرمی چیف کے خلاف سازش کی تھی ان کا تختہ الٹنے کی یا ان کے خلاف کو کروانے کی، بغاوت کروانے کی. تو یہ تو ہوگا نتیجے میں، یا تو ہوتا نا کہ آپ کوئی بڑا پولیٹیکل، بڑا کوئی قانون کے دائرے میں رہ کے کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے مطلب بڑے بڑے افسر پھڑکاتے اسی جرم میں، جو خان صاحب کے ساتھ مل کے ساز باز کرنے کے جرم میں. تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سخت اس وقت تناؤ کا شکار ہیں یا نہیں ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ جو فرسٹریشن کا خیال ہے پاکستان کی جو انتظامیہ ہے یا جو حکومت ہوتی ہے یا جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ان کو لگ رہا ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہے. وہ فرسٹریٹڈ نہیں ہے، وہ اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بڑا جس طرح ایک سیاستدان کو اٹھانا چاہیے اسی طرح سے وہ اٹھا رہے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن کا بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ دباؤ میں لانا چاہ رہے ہیں اور لوگ دباؤ میں آ رہے ہیں. اور ایک ہی جج ہے، ویسے 2 عدالتیں غیر فعال ہیں، ایک عدالت جو ہے وہ محمد بشیر صاحب اس کے جج ہیں، وہ فیصلہ دینے سے کترا رہے ہیں. بیسیکلی تو یہ مسئلہ ہے. وہ کیوں کترا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کترا رہے ہیں کہ خان صاحب کھلو کے دھمکیاں نہ دیں. وہ الیکشن کمیشن کے ممبران ہوں، پولیس والے ہوں، میں آگے چھڈاں گا نہیں، میں آگے چھڈاں گا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو تسلی دینے والے لوگ ہیں ان کو ایک بار پھر شاید تسلی دینی پڑے گی محمد بشیر صاحب کو، یا ہو سکتا ہے دے دی، اللہ بہتر جانتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادتی ہو رہی ہے. ان کو جیل میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے. اب وہ ان سہولیات سے زیادہ کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو کہ وہ اٹھائیں گے، یا ان کی جگہ کے اوپر کوئی بھی سیاستدان ہوگا وہ اٹھائے گا فائدہ. تو اب یہ جو ہیں وہ جو چکن دے رہے ہیں، مجھے ایک بہت بڑے جو ہے وہ اہم آدمی نے بات یہ والی کہی گورنمنٹس کی طرف اشارہ کر کے. انہوں نے کہا جی ہم نے تو جو اپنے کام کر رہے ہیں ہم تو کر رہے ہیں، لیکن یہ جو بھائی لوگ ہیں جو چیزوں کو ہینڈل کریں، جن کو کہ خان صاحب کہتے ہیں دیکھ کے کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ لاتے ہیں ہیلو کرنل صاحب، حالانکہ کیمرہ ادھر نہیں لگا ہوا. ان کے متعلق اس شخصیت کا خیال تھا کہ یار کہ ہم نے تو اپنا کام جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کر دیا، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیسی کوکڑ کتنے لکھا ہوا ہے کہ جناب کے دیسی کوکڑ بھی ملے گا، ورزش کے لیے ٹائم بھی ملے گا، اور بیرکوں کی بیرکیں گرا دی جائیں گی ایک قیدی کو سہولت دینے کے لیے. عمران خان صاحب تو خود کہتے تھے کہ جی کہ جس طرح ایک عام قیدی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اسی طرح ایک سیاستدان قیدی کے ساتھ بھی سلوک ہونا چاہیے. وہ تو اسی کے خلاف تھے، میں تو جا کے اسی اترواؤں گا. تو یہ جو سہولتیں دے رہے ہیں وہ ہن بھگتو، یہ تو ہوگا. دیسی بکرا، دیسی گوشت، چکن، اور یہ تو وہ سائیکلاں اور دوڑنے والی مشین، پتہ نہیں کیا کیا کچھ. اور پھر اتنی سہولتوں میں ایک شخص رہ رہا ہو، وہ تو اس کو لگتا ہے کہ یہ اس کے دباؤ کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں جتنا دباؤ بڑھاتا ہوں اتنا ہی یہ آگے سے لمحے پہ آ جاتے ہیں، تو پھر یہ سب کچھ ہونا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ اگر آج جیل سپرنٹینڈنٹ نے کوئی بدتمیزی کی ہے تو اس میں جیل سپرنٹینڈنٹ سے زیادہ قصور عمران خان صاحب کا لگ رہا ہے. ان کو خود احتیاط کرنی چاہیے. وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کو اسی طرح ہی بیہیو کرنا چاہیے. اگر وہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے افسروں کے ہاتھوں ذلیل ہونا ہے پریشر ڈالنے کے چکر میں، تو یہ چوائس ان کی ہے. باقی دیکھیں کیا ہوتا ہے. آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں ہیں. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں. ابھی تو وہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے ہاتھوں ذلیل ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے. اس قد کاٹ کے لیڈر کو اپنے بھرم، عزت، وقار کا خیال کرنا چاہیے، جو کہ وہ نہیں کرتے. لونڈے لپاڑے اس طرح کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.